السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور پیر سے جمعرات تک آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کے آتے ہیں. اور آج کے اس پروگرام میں نے آپ کو ایک بڑی حیرت انگیز چیز دکھانی ہے اور آئی ایم شیور آپ لوگ دیکھیں گے اور آپ سب اس طرح سوچ میں پڑ جائیں گے جس طرح ہم لوگ سوچ میں پڑے تھے جب ہم نے اس کو پہلی بار دیکھا تھا. لیکن اس سے پہلے چند چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ اپنے مہمانوں سے آپ کی بات سنانا چاہتا ہوں کہ اکتوبر 2008 میں غلام مرتضیٰ وہ پہلا مریض تھا لاہور میں جس کا ڈینگی سے لاہور میں انتقال ہوا. اس کے بعد ستمبر 2009 میں عروج 7 سالہ بچی تھی، سب سے پہلی مریضہ تھی جس کے اندر ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی. اگست 2011 میں سب سے پہلے DHA لاہور کا ایک رہائشی تھا جس کے اندر ڈینگی وائرس ڈیٹیکٹ ہوا. پنجاب حکومت نے بڑے اس میں اقدامات کیے ہوں گے بقول ان کے، اور ان کے پارلیمنٹیرینز کا تو یہ کہنا ہے کہ میڈیا ان کے اوپر بلا وجہ تنقید کر رہا ہے. ڈینگی کا بخار جو ہے یا وائرس اتنا زیادہ نہیں پھیلا ہوا جس طرح سے میڈیا دکھا رہا ہے. پتہ نہیں وہ کون سا میڈیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. آج خاص طور پہ فرح دیبا صاحبہ اور زعیم قادری صاحب نے کل اس کے اوپر بڑی بات کی کہ میڈیا غلط کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور چینل دیکھ رہے ہوں جو اس ملک کا نہ ہو، تو اس پہ تو نہیں آئے گا. اگر آپ کارٹون نیٹ ورک وغیرہ دیکھتے ہیں تو آبویسلی اس پہ تو ڈینگی کا نہیں آئے گی خبریں، لیکن اگر آپ نیوز چینلز دیکھیں گے تو اس میں ہر جگہ آپ کو ملے گا. رانا ثناء اللہ کے مطابق راجہ ریاض اور گورنر پنجاب ڈینگی مچھر سے ملے ہوئے ہیں. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے حکومت پنجاب کتنا سیریس ہے اس سارے ایشو کو ہینڈل کرنے میں. اور بے بسی کا عالم یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف جب ایک سرکاری اسپتال کے دورے پہ گئے تو وہاں پھٹ پڑے، ان سے راہ نہیں گیا. انہوں نے کہا اربوں روپیہ ہم نے ان اسپتالوں کو دیا اور یہ اپنے حالات نہیں ٹھیک کر سکے، نہ اپنی حالت ٹھیک کر سکے ہیں. اور پنجاب حکومت کروڑہا روپیہ ڈینگی وائرس کے خاتمے کے لیے خرچ کر چکی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حال ہی میں لاہور سٹی گورنمنٹ نے 180 اسپرے مشینیں خریدیں اور جن میں سے 120 خراب ہیں. 180 اسپرے مشینز خریدی جن میں سے 120 خراب ہیں، اور یہ تمام مشینیں ایک ہی پرائیویٹ فرم سے خریدی گئیں جس کی وجہ سے ڈینگی کی روک تھام کا عمل جو ہے انتہائی سست روی کا شکار ہے. 180 مشینوں کی کل مالیت 1.593 ملین روپے ہے، تقریباً 16 لاکھ، اور ہر مشین کی قیمت 8,850 بنتی ہے. تمام یونین کاؤنسلوں کو دی گئیں خراب مشینیں، یعنی اعداد و شمار پورے ہو گئے کہ ہم نے مشینیں دیں لیکن وہ مشینیں کبھی آپریٹ ہی نہیں انہوں نے کیا. اور ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن کے لیے ان خراب مشینوں کے ساتھ مچھر کو مارنا نہ صرف مشکل تھا بلکہ بالکل ناممکن تھا، اور انہوں نے وہ کیا جو وہ کر سکتے تھے، یعنی کچھ نہیں کیا. میرے پاس وہ فوٹیج بھی ہے جو سپرے کرنے والوں کا یہ بیان ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے سپرے کروایا پورے لاہور میں، ہم نے خود کیا ہی نہیں کیونکہ 16 لاکھ گھر ہیں اور 180 اہلکار ہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے، نہ ہمارے پاس سپرے کی دوائی صحیح تھی. یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے کہ پچھلے سال برسات شروع ہونے سے 2.5 مہینے پہلے منصوبہ بندی کر لی گئی تھی، لیکن کارکردگی آپ کے سامنے ہے. اور ایوان میں جا کے یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا بلا جواز تنقید کر رہا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ڈینگی بخار سے 2008 میں تقریباً 800 کیسز سامنے آئے جن میں سے صرف 2 افراد جاں بحق ہوئے، اور ان میں سے 754 کیسز کا تعلق صرف لاہور سے تھا. اب 2008 سے یہ بتدریج چیز بڑھ رہی ہے، اور ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے اگنور کیا، ہم نے ساؤنڈ بائٹس دی، ہم نے بیانات دیے، ہم نے اشتہارات دیے، کروڑہ اربوں روپے کے اشتہارات دیے. اور اس اشتہار کی کیا اصلیت ہے کہ پرائیویٹ اسپتال بھی مفت علاج کریں ڈینگی کا، اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور ساتھ ہم نے اسکولوں کو بند کرنا شروع کر دیا. ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے سرکاری اسکولز میں واقعی پرابلم ہو سکتا ہے سرکاری اسکولز میں ایسے ماحول ہو کہ جہاں پہ بچوں کو خطرہ ہو، لیکن کیا بچوں کو اپنے گھروں میں خطرہ نہیں ہے؟ کیونکہ مچھر تو پورے شہر میں ہے. اور کیا پرائیویٹ اسکولوں کو بھی ان کو بند کرنا ضروری ہے؟ اور اگر سپرے آ ہی گیا آج سری لنکا سے تو پہلے اسکولوں کو سپرے کر لے اور کالجز کو کر لیتے. چیف جسٹس لاہور نے، میں چیف جسٹس آف دا لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ لوگ ڈینگی سے مر رہے ہیں اور کسی کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. اور یہ ڈائریکٹ یعنی فرنٹ فٹ پہ جو انہوں نے شاٹ کھیلی ہے یہ حکومت پنجاب کے اوپر کھیلی ہے، سیدھا وزیر اعلیٰ کے اوپر گئی، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہی ہیلتھ منسٹر بھی ہیں besides having so many other ministries. ڈینگی کے مرض پہ قابو پانے کے لیے حکومت بڑے بڑے اشتہارات
اور بیانات کا سہارا لے رہی ہے. اور ڈینگی کا مچھر ہے کہ نہ وہ اخبار پڑھ رہا ہے, نہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, اور نہ اس کو ان بیانات سے کوئی فرق پڑ رہا ہے. اور سعید الہی صاحب کہتے ہیں کہ جی موسم ٹھنڈا ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا. بڑی بڑی مہربانی. اور وہ جو ہے میں اس کے اوپر مزید آپ کو تفصیلات بتا سکتا ہوں, لیکن میں چاہوں گا کہ میرے آج کے مہمان اس پر روشنی ڈالیں. اب میں نے آپ کو جو چیز دکھانی ہے کو اگلے 10-15 منٹ کے اندر, دیٹ ول بی شاکنگ. پرائیویٹ ہسپتالوں کے حوالے سے ہے اور کچھ اسکولوں کے اسپرے مشینز کے حوالے سے ہے. میرے آج کے مہمان جو ہیں میاں اظہر صاحب, میاں محمد اظہر صاحب سابق گورنر پنجاب ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, مسلم لیگی ہیں اور بڑا نام ہے ان کا پاکستان کی سیاست میں. میاں عمران مسعود صاحب ہیں, سابق وزیر تعلیم پنجاب ہیں, پاکستان مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے. اور میاں صاحب تھینک یو ویری مچ. میاں اظہر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں؟ آپ بھی گورنر رہ چکے ہیں, آپ نے بھی حکومت دیکھ لی, یہ واٹ از گوئنگ آن؟ بشیر صاحب یہ سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ 2008 میں سے یہ سارا ہوا تھا. پچھلے سال انہوں نے ای ڈی او ہیلتھ جو فیاض رانجھا صاحب, اس کو انہوں نے معطل کیا تھا. معطل کرنے کے بعد تو پھر یہ چاہیے تھا کہ بھئی اسی وقت شروع ہو جاتا کام, اور آج تک یہ کام جو ہے شروع رہتا. اور یہ جو اتنا یہ مچھر کا یہ شروع ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں تو میرے خیال میں حکومت کی نیگلیجنس ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کو ایریڈیکیشن کا کام ہی نہیں کر سکے, اور اپنے عملے کو وہ آگے لگا نہیں سکے. ایک آدھے افسر کو معطل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ نااہلی ہے اور یہ بیڈ گورننس ہے, میں تو یہ کہوں گا. اور یہ کسی طرح بھی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ سکول بند کر دیں, کالجز بند کر دیں. اس طرح تو پھر کل کو آپ کہیں گے سڑکوں پر ٹریفک بھی بند کر دیں, ہم نے سپرے کرنا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ سارا نیگلیجنس ہے, اور اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ ایسے اسٹیپس اٹھائے جاتے کہ مچھر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. وہ نہیں ہوا. اب یہ دیکھ لیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشینیں خراب آئیں اور اس میں سے صحیح طریقے سے سپرے ہی نہیں ہو رہی. اور پھر یہ کہ یہ اپنا سری لنکا سے تو ڈاکٹرز وغیرہ تو آ گئے ہیں, لیکن وہ مشینیں جس میں پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بنی تو وہ ابھی تک نہیں آئی. تو سارا جو ہے اسی طرح ہوش پوش ہوا وہ ساری چیزیں. مجھے یہ بتائیں میاں عمران مسعود صاحب کہ لگ مجھے یہ رہا ہے, بڑی بڑی کیٹیگوریکل میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر اب ڈاکٹر آ رہے ہیں اور اب مشینیں آ رہی ہیں اتنے مہینوں کے بعد, جبکہ یہ اتنے عرصے سے ہو رہا ہے, تو یہ تو کرمنل نیگلیجنس نہیں ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. دراصل کسی بھی ایپیڈیمک یا کسی بھی ڈیزاسٹر کے لیے کوئی بندہ تیار ہی نہیں ہے. کوئی ایسی مینجمنٹ, اور تیاری تو تب ہو کہ کوئی گورننس ہو یا کوئی ایسا ویژن ہو آپ کا کہ بھئی اگلے سال جو ہے برسات میں یہ چیز آنے والی ہے تو اس کی ابھی سے پلاننگ کر لو. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کریڈیبلٹی جو ہے زیرو ہے. آپ حکومت کے کسی بھی کوئی ادارہ دیکھ لیں, تھانے دیکھ لیں, سرکاری سکولز دیکھ لیں, سرکاری بورڈز آپ دیکھ لیں, یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آپ دیکھ لیں, لوگوں کو جو اب اعتبار نہیں رہا. یہ دراصل سارا ایشو جو ہے وہ کریڈیبلٹی کا ہے. لوگوں نے یہاں پر دیکھیں نا, سستی روٹی کا جو ہے وہ انجام دیکھا, یہاں پر اربوں روپیہ جو ہے وہ جھونک دیا, جس کا رزلٹ جو ہے وہ زیرو نکلا. اب یہاں پر ڈینگی کے خاتمے کے لیے پھر کروڑوں اربوں روپیہ جو لگایا جائے گا. پیسہ تو لگایا جائے گا, پیسہ لگے گا بھی, اشتہار بھی آئیں گے اخبارات میں, ٹی وی پہ بھی بڑے بلند بانگ دعوے ہوں گے, اسپیچز میں بھی بڑی کمٹمنٹ دکھائی جائے گی, لیکن اینڈ رزلٹ جو ہے وہ زیرو کا زیرو ہوگا. ہو کیا رہا ہے؟ ڈیتھس ہو رہی ہیں وہاں. تو یہ کس کو بلیم آپ کریں گے یہاں؟ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ رسپانسبلٹی جو ہے وہ تو گورنمنٹ آف پنجاب کی ہے, اور 60% پاپولیشن کو جو گورنمنٹ ریپرزینٹ کرتی ہے جس ملک میں. تو صاف ظاہر ہے اگر آپ جس کرمنل نگلیکٹ کی بات کر رہے ہیں یا کرمنل نیگلیجنس کی بات کرتے ہیں, تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کہہ لیں ذمہ داری جو وہ گورنمنٹ کے کانوں پہ آتی ہے. اب لوگ پریشان ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی پرائیویٹ ہسپتالوں میں آپ کو بیڈز ملیں گے. ایک پروونشل سیکٹری مر گیا جی ہاں ڈینگی سے, اس کا تو مطلب ہوا جیسے آپ نے کہا کہ حکومت مر گئی. پوری حکومت مر گئی. یہ اس کا تو یہی مطلب ہوا نا. ان کا اپنے سیکٹری کو ہی اپنے آفسز میں نہیں سنبھال سکتے. تو یہ تو بالکل ہے. یہ تو
یہ ثابت ہو گیا ہے ڈینگی سے، یہ ثابت جتنی بات ہوتی ہے کہ حکومت ہی مری ہوئی ہے، یہ کچھ کر ہی نہیں رہی. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عوام کیا کہتے ہیں، لاہور کی بالخصوص عوام کیا کہتی ہے جو ڈینگی کے وائرس کا سب سے زیادہ شدید شکار ہوئے ہیں. واچ ناؤ. سر یہاں پہ نہ چیکنگ ہے نہ کچھ ہے، اس کے بعد یہ پرچی بناتے ہیں، پرچی لگانے کے بعد لائن میں لگا دیتے ہیں، لائن میں لگانے کے بعد پتہ لگتا ہے 600 بندہ کھڑا ہوا ہے وہاں. پرچی کے اوپر وہ ڈاکٹر اگر سائن وغیرہ بھی کر دے تو کہتے ہیں ٹیسٹ کے لیے جاؤ، جب ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو آگے پتہ لگتا ہے کہ جی مشین خراب ہوئی پڑی. 4-5 دن ہو گئے ہیں بھائی کو سامنے مشکبہ روڈ سے لے کے آئے ہوئے ہیں، کبھی ان کی مشینیں خراب ہو جاتی ہیں، کبھی کہتے ہیں ان کو باہر لے جو بیڈ نہیں ہے، ابھی بھی ہمارے ساتھ مریض باہر کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا تیسرا دن ہے اور انہوں نے ٹیسٹ کے لیے لیا ہوا ہے اور تیسرے دن سے ابھی تک رپورٹ نہیں ملی. جب لائن بناتے ہیں نا تو کہتے ہیں لائن میں ہو، جب لائن میں ہوتے ہیں 12 بج گئے چلو چھٹی ہو گئی ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی بات نہیں سن رہا ادھر. داخل ہوا ہوں، زمین پہ انہوں نے لٹایا، کوئی بیڈ کا انتظام نہیں کیا، منہ سے خون نکل رہا ہے، بتاتا ہوں کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا. جہاں پر بھی جاتے ہیں اتنا زبردست رش ہے اور ان کا کوئی جو کام ہے انتظامیہ کا وہ بالکل اچھا نہیں ہے. گورنمنٹ تو جو بولتی ہے جھوٹی بولتی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کرتی. ایک بیڈ میں 2 آدمی ہیں، آپ کے سامنے میں بیٹھے ہیں. صبح 8 بجے کا کسی نے پوچھا تک نہیں اور کوئی ادھر ہی فرش پہ لیٹا پڑا. علاقے میں پچھلے سال تو اسپرے ہوتا ہے، اس سال اسپرے نہیں ہوا اور ہمارا تقریباً آدھا محلہ بھی باہر پڑا ہوا. جتنی حکومت بتا رہی ہے نا تعداد، اس سے کہیں زیادہ، بلکہ یہ کہہ لیں کہ حکومت تو جسٹ 25% بتا رہی ہے. گورنمنٹ جب بھی بولتی ہے جھوٹی بولتی ہے، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھیں، اور حکومت پنجاب کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے. ایک بریک کے بعد جب آؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا کہ ایکچولی یہ چیلنج کیوں ملٹیپلائی ہوتا جا رہا ہے. بٹ ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بڑا اہم بیان دیا 2 دن پہلے. ان کا ڈینگی کا مفت علاج نہ کرنے والے نجی ہسپتالوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت کارروائی ہوگی. ڈینگی کا کہ بخار کا علاج مفت نہ کرنے والے نجی ہسپتالوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت کارروائی ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ اسکولوں اور کالجوں کی بندش کے دوران ان اداروں کی انتظامیہ پر سپرے کا عمل مکمل کریں، وہ ادارے کریں گے. خیر، اچھا پھر انہوں نے آگے یہ اتنے کروڑوں کے اشتہار دیے کہ اس مشکل گھڑی میں ہم ایک ہیں. یہ دیکھیں آگے ہسپتالوں کے نام بھی ہیں کہ کہاں کہاں کتنے کتنے بیڈز ہیں جن پہ ڈینگی کے پیشنٹس جو ہیں ان کا مفت علاج ہو رہا ہے. حسن اتفاق ایسا ہے، حسن اتفاق ایسا ہے کہ ہم پرائیویٹ ہسپتالوں کا سروے کر رہے تھے لاہور کے اندر جو ہیں، اور جو رپورٹر سروے کرنے والا تھا اس غریب کو پتہ نہیں تھا، لیکن خیر اللہ کام کراتا ہے، اوروں کو کیا پتہ. وہ پہنچ گیا اتفاق ہسپتال. اتفاق ہسپتال جو وزیر اعلیٰ اور ان کے بھائی کا ہسپتال ہے، جو ان کے والد نے وہاں پہ بنوایا تھا. اینڈ آئی ایم شیور جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں وزیر اعلیٰ اس سے بے خبر ہے. ان کو شاید اس کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے احکامات کی پامالی ہر جگہ پہ کس طرح سے ہو رہی ہے بلیٹنٹلی. وہاں پہ پیسے بھی لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو رگیدہ بھی جا رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کو ذلیل بھی کیا جا رہا ہے اور بے انتہا پریشان کیا جا رہا ہے. ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے. آپ سنیں ذرا یہ کیا کہتے ہیں. ہاں جی، میں نے یہ بات کی ہے نا ڈاکٹر کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو فیس جمع کروانی پڑے گی. میں نے یہ بات کی ہے کہ باہر آپ نے لکھا ہے میاں صاحب نے، میاں شباشی صاحب نے، کہ جناب یہ مفت علاج یہاں پہ ہو رہا ہے ڈینگی والوں کا، کیونکہ جو غریب لوگ ہیں، جو غریب عوام ہیں، ان کے لیے یہ سہولت میسر ہے یہاں پہ، لیکن یہاں غریب آدمی کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. جی کارڈ کا 100 روپیہ لیتے ہیں، ٹھیک، کارڈ کا 100 روپیہ لیا، میڈیسن تو باہر سے لے کر دیے. یہ دیکھیں پرچی، یہ سلپ ہے، اس کے اوپر یہ دیکھیں ٹیسٹ بھی لکھے ہیں اور یہ میڈیسن ڈاکٹر نے لکھ کر دی ہے کہ باہر سے لیں. آپ کے سامنے ثبوت ہے. مجھے 4 گھنٹے ہو گئے میں بچے کو لے کے پڑا ہوں، کسی نے ٹریٹمنٹ نہیں کیا اس کو. انہوں نے لکھ کے دیا کہ ایڈمٹ فوراً کریں، ان کی حالت سیریس ہے، مگر انہوں نے کہا جی بیڈ نہیں ہے، آپ جہاں مرضی لے جائیں. کہاں لے کے جائیں؟ دیکھیں جوان بچے جس گھر کے پڑے، وزیر اعلیٰ کا ہاسپٹل ہے، یہاں تو کم سے کم ہونا چاہیے نا. پہلے سروس لے کے گئی، انہوں نے گولیاں دیتی ہیں میرے بچے. آپ کے بچے کو ڈینگی؟ ہاں جی ڈینگی لگتا ہے، اتنے داخلہ لکھ کے دیتا ہے، گنجائش نہیں داخلے دی. آپ نے یہاں پہ کوئی ڈینگی کے علاج کے لیے پیسے بھی دیے؟ میں 100 روپے کا کارڈ بنوایا اپنے کو. کارڈ بنانے کے بھی 100 روپے لیے؟ ہاں جی. سی ایم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مفت علاج کر رہے ہیں. نہیں پتر جی، میں 100 روپیہ دیتا ہے. میرے بچے دی حالت دیکھو تسی جا کے، کالا شاہ ہے، خون آ رہا ہے، پوٹیاں چ الٹیاں آ رہی ہیں. مینو غریب سمجھ کے کہہ رہے بیڈ ہی نہیں گا جی، کچھ نہیں گا، غریب دی کوئی زندگی نہیں ہے. میاں اظہر صاحب، راجہ ریاض صاحب کا کہنا ہے کہ ضدی مچھر کا ضدی وزیر اعلیٰ سے پالا پڑ گیا. آپ اس سے ایگری کریں گے کہ یہ بھی ایسی کوئی جملہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ شہباز صاحب ذرا جذباتی ہیں، بہت زیادہ جذباتی ہیں، اور میرا خیال ہے انہیں جذبات سے نہیں کام لینا چاہیے بلکہ موٹیویشن سے کام لینا چاہیے. اور
وہ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز پر وہ اڑ جائیں تو پھر وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں چاہیے کہ ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں، اور جائزہ لے کر جو صورتحال آپ یہ جو نے بتائی اتفاق میں ہو رہا ہے آپ کے خیال میں، ان کو میرا خیال ہے علم نہیں ہوگا، ان کے نیچے والے جو ہے نا وہ عملہ وہ اپنا کو کارستانی کر رہا ہے. اتفاق ہاسپٹل کے چیئرمین میاں جاوید شفیع ہیں جو ان کے کزن ہیں، اور ان کے نیچے یہ ہاسپٹل ہے. میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو پتہ تو ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور نہیں پتہ ہوگا. میاں عمران صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا نہیں خیال کہ پتہ ہوگا. دیکھیں بڑی زبردست مانیٹرنگ ہوتی ہے، آپ کے اس پروگرام کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہوگا. آپ کی یہ رپورٹ میرے تو ہر پروگرام کو ہر ایک مانیٹر کرتا ہے، میرے واسطے مشکلیں کٹنی ہے میاں صاحب. اور صبح 6 بجے ہی جو پریس کٹنگز ہیں کلپنگز جو ہیں وہ اخبار کی پہنچ جاتی ہیں، سی ایم ہاؤس پہنچ جاتی ہیں. تو بڑی ڈائریکٹ قسم کی مانیٹرنگ ہوتی ہے ہر خبر پہ. اگر آپ یہ کہیں کہ بے خبر ہے یہ حکومت تو میں اس کو نہیں مانتا. جو آپ نے رپورٹ ابھی دکھائی ہے، یہ بیچارے غریب لوگ جن کے بچے جن کی بچیاں ڈینگی بخار سے جو ہیں وہ بے سر و سامان بیچارے مجبور ہو کر ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی بدوا مت لے. یہ حکومت جو ہے اگر ان کی بدوا لگ گئی کسی کو تو یہ مچھر جو ہے یہ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی وہ کاٹ سکتا ہے. اب آپ ڈینگی کو ماریں، آپ ڈینگیاں مت ماریں یہاں. اور اتنے بڑے بڑے بیانات دیے جا رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی تقریریں کی جا رہی ہیں مفت. جو آپ چلیں مفت چھوڑیں، آپ پیسے لے لیں، آپ پیشنٹ سے پیسے لے لیں، ان کو بیچاروں کو جگہ تو دے دیں. آپ اپنے جو ہے صاحب میرے پاس یہاں پہ ایویڈنس ہے، 13 لاکھ روپیہ لوگوں نے خرچ کیا ہے پیشنٹس کے 5 دن کے اندر ٹریٹمنٹ کے لیے، اور ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ پیشنٹ کا ڈائگنوز ہی غلط ہوا ہے، اور جب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو انہوں نے ڈیڈ باڈی ریلیز کرنے سے انکار کر دیا کہ پہلے پیسے دو گے تو ڈیڈ باڈی ملے گی. اور آج ایسے پیشنٹس بھی سامنے آ رہے ہیں جن کے ڈیتھس ہوئی ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہم ڈینگی کا نہیں دیں گے، ہم کارڈیاک اریسٹ کا دے دیتے ہیں تاکہ یہ ڈینگی کے اوپر سے یہ فیئر جو ہے وہ ختم ہو. جی بالکل. اب دیکھیں نا، یہ پھر میں کہتا ہوں دوبارہ، یہ ڈسکریڈٹ ہے اس حکومت کو. لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے اس حکومت پہ. افسران جو نیچے لگے ہوئے ہیں، چلے ٹھیک ہے ٹاپ پہ بڑی ہوگی کمٹمنٹ ہوگی کام کرنے کی، لیکن کوئی افسر جو ہے میاں اظہر صاحب مانیں گے نہیں، لیکن میری بات ان کو شاید اچھی نہ لگے، لیکن چودھری پرویز لائی نے اس کا بڑا افیکٹو ٹریٹمنٹ کیا تھا اس وقت، اور بڑی جلدی 15 دن کے اندر اندر یہ مچھر جو تھا کنٹرول ہو گیا تھا. جی بالکل. دیکھیں میں اس دور میں رہا تھا. میں یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف کروں اپنی حکومت کی. آپ چلیں بجٹ کی بات کر لیتے ہیں، اسمبلی کے اندر پرفارمنس کی بات کر لیتے ہیں. کتنی لیجسلیشن کی ہے اس حکومت نے؟ نہ اسمبلی کے اندر پرفارمنس ہے، نہ اسمبلی کے باہر پرفارمنس ہے. پیسہ جو ہے وہ بجٹ کا ان یوٹیلائز چلا جاتا ہے. کروڑوں کیا اربوں روپیہ جو ہے یہ لوگ یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے. ان کی کوئی کمٹمنٹ نظر نہیں آتی اس حکومت کی. گورننس نہیں ہے، مانیٹرنگ نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. لیکن یہ پہلے تو یہ ہوتا ہے نا جی، پہلے سالوں میں یہ ذرا آہستہ آہستہ آتا ہے اور اسے کنٹرول کرنا آسان ہو، لیکن جیسے جیسے یہ گزرتا ہے. یہ سب پہلی دفعہ تو نہیں آئی، کیا تو تیسری چوتھی بار حکومت ہے نا ہاں پنجاب میں. ہاں لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 2 دور میاں نواز شریف کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ، 2 دور میاں شہباز صاحب کے وزیر اعلیٰ کے دور پہ دوسرا چل رہا ہے. ہر سال کتنے واسا والوں کو ہتکڑیاں لگی اور کتنے برطرف ہوئے ہیں. جزا اور سزا کا یہ دور رہا ہے. کروڑوں روپیہ خرچ ہوئے، لاہور میں ابھی بھی پانی کھڑا. جی وہ تو ہے، میں آپ کو مانتا ہوں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 2-3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہر سال پانی کھڑا ہوتا ہے، اور ہر سال وزیر اعلیٰ یا کوئی افسر جا کے پانی میں کھڑا ہو جاتا ہے. اب بوٹ لے کے کھڑے ہوئے، ایک بوٹ کی قربانی دینی ہے نا. بٹ میاں اظہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میاں عمران مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جب بریک سے آئیں گے تو میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں گا. ٹیک اے بریک. پرائیویٹ ہسپتالوں کا آپ نے حال دیکھا ہے. آپ کو دکھاتا ہوں کہ جن کا کہا جاتا ہے کہ جی لاہور میں میونسپل کارپوریشن والوں نے سپرے کیا لاہور میں اور بڑا افیکٹو سپرے ہوا تھا، مچھر پھر بھی آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اور ادویات بڑی اچھی تھیں، یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. آپ ان سپرے والوں کی زبانی سنیں، وہ خود کیا کہتے ہیں، انہوں نے سپرے کیا یا نہیں کیا. واچ ناؤ. پنجاب میں جہاں ایک طرف شہری بیمار اور ہلاک ہو رہے ہیں، وہیں مچھروں کو مارنے والے سپرے سے دوسرے مختلف امراض میں اضافہ ہو رہا ہے. ڈسٹرکٹ آفیسر صحت سے رابطہ کیا گیا تو حسب معمول وہ وسائل کی کمی کا شکوہ کرتے نظر آئے.
CM صاحب نے کہا ہے کہ ہر کرنا ہے، اب اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ ہر گھر کرنے کے لیے. ٹوٹل 190 سپرے مین ہیں جس میں ان کو بانٹ کر مختلف ڈیوٹیاں دی گئی ہیں. اب 1 کروڑ کے شہر میں اس میں 15 لاکھ گھر ہوں گے، کیسے ممکن ہے کہ 190 بندے جو ہیں وہ ہر گھر میں پہنچ جائیں؟ اسپرے میں استعمال ہونے والا محلول غیر معیاری ہے جو شہریوں میں سانس کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے. گھروں میں سپرے کر کے گئے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. بچے بیمار ہیں، ہاسپٹل میں داخل ہیں. ان کے بارے میں ان کو حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. قابل غور بات یہ ہے کہ جو عملہ اسپرے کرنے پر مامور ہے، حفاظتی کٹ نہ ہونے کے باعث وہ خود بھی بیمار ہو رہے ہیں. الرجی کو ہو گئی ہے، یہ ہم ٹیکے لگا رہے ہیں اس کے ڈاکٹر کے پاس سے، روزانہ 1 ٹیکہ لگتا ہے ہمیں، لیکن ہم پھر بھی حکومت کے لیے یہ کام جو ہے نا یہ اچھی رویے سے کر رہے ہیں. نہ ہمارے پاس ہیلمٹ ہے، ماسک جو ہے وہ کسی وقت دے دیتے ہیں، کسی وقت نہیں دیتے. تو جب ہم ڈینگی کا سپرے کرنے جائیں گے، ظاہر ہے وہ دوسروں کو تو بچائیں گے، لیکن ہم خود ہی اگر بیمار ہو جائیں گے پھر ہم. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں میاں اظہر صاحب کے سپرے کرنے کے دعوے شاوے، تو آپ نے سپرے کرنے والوں کی زبانی سن لی. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بس یہی میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری نیگلیجنس ہے. میاں صاحب آپ لوگ جب حکومت میں ہوتے ہیں، آپ بھی گورنر تھے، اس سے بڑا کیا عہدہ ہونا، اپنا 2-4 لوگ ہی ہو سکتے ہیں، 4 لوگ ہی ہو سکتے ہیں. میئر بھی تھا میں. جی میئر بھی آپ تھے ماشاءاللہ. آپ لوگ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ آپ نے قبر میں جانا ہے، خدا کو جواب دینا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بھولتے. یہ سب کچھ، یہ میرے پاس جو اخبارات ہیں، یہ سارے دعوے ہیں، یہ کیا ہیں؟ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ نیگلیجنس ہے، اور اس سے اپنے گورنمنٹ کی جو گورنمنٹ جو ہے وہ بدنام ہو رہی ہے. پہلے اب آج کل لوگوں میں پارٹیز جو ہیں ساری، اسی لیے سیاستدان بھی اور بدنام ہو رہے ہیں، اسی لیے پارٹیز بھی جو ہیں ان پر بھی لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں رہا. چاہے مسلم لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، کاف لیگ ہو، لوگ بڑے ہی متنفر ہیں سب سے. اور وہ یہ ساری جو بھی ان کے دعوے ہیں، ان دعووں کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ خراب ہو رہا ہے. اور اگر اسی طرح رہا جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں اور جس طرح کہ آپ نے دکھایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ بہت جلد یہ حکومت جو ہے اس کے نتائج بھگتنے پڑے گے. میاں صاحب دیکھیں، لاہور میں تو آپ نے ایکٹیویٹی دکھا دی، سو کالڈ آپ کی رپورٹ کی وساطت سے ہمیں پتہ چلا ہے، لیکن لاہور کے بعد باہر جو ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا. میرے اپنے علاقے گجرات میں جو ہے ڈینگی کے پیشنٹس جو ہیں وہ آلریڈی اسپتال میں پہنچ چکے ہیں. ڈیتھس بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کی بھی ہمیں خبریں ملی ہیں. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے، لوگوں کو سیٹسفائی کیا جا رہا ہے، اور ایک کرمنل نیگلیجنس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن آئندہ آنے والے الیکشن میں لوگ جو ہے وہ نیگلیجنس نہیں دکھائیں گے. جو حکومت اس وقت کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ، مہنگائی ہو یا لا اینڈ آرڈر ہو یا ڈینگی کا ہو، یہ لوگ ٹیم اپ ہی نہیں ہے، یہ گیڈ اپ ہی نہیں ہے. اس حکومت میں اتنی کیپیسٹی نہیں کہ آپ آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں ایسے ایپیڈیمکس. کیپیسٹی کیوں نہیں ہے؟ میں یہ پہلی باری تو حکومت میں نہیں آئے نا. نہیں سر، اس لیے کہ دیٹس ناٹ دی پریورٹی. پریورٹی جو ہے وہ اگلا الیکشن جیتنا پریورٹی ہے. اس سے کیا ہو جائے؟ پریورٹی وہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ کرسی جو ہے وہ قائم رہے گی، اور کرسی کو قائم رکھنے کے لیے دھاندلی جو ہے وہ یہ طریقہ تو نہیں ہے الیکشن جیتنے کا. نہیں میاں صاحب، یہ طریقہ ہے نا جی. ہاں، انہوں نے دیکھے نا کتنے پھر دوبارہ ریپیٹیشن ہو جائے گی، کتنے بائی الیکشنز ہوئے یہاں پہ. آپ نے دیکھ لی حکومت کی کریڈیبلٹی. ابھی آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا ہے، اس پہ پھر دھاندلی انہوں نے کی ہے. یہ کیا پروف کرنا چاہتے ہیں کہ بڑے فیمس ہیں یہ حکومت جو ہے؟ یہ حکومت کو لوگ جو ہے بڑا پسند کرتے ہیں؟ ایبسلوٹلی ناٹ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ساری تیاری جو ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے ہو رہی ہے، سیاست کی جا رہی ہے، اور باقی جماعتوں کو جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے، اور اپنی جماعت کو جو ہے، اپنی حکومت کو جو ہے وہ ایلیویٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہم بالکل پاک صاف ہیں، باقی جو ہے سارے کرپٹ ہیں. اچھا، مجھے اب یہاں پہ یہ بتائیں، میں 1 سیکنڈ، مجھے جوائن کر رہی ہیں پنجاب اسمبلی کی پارلیمنٹیرین عظمیٰ بخاری، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. عظمیٰ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مباشر. عظمیٰ بخاری صاحبہ، آج یا کل پنجاب اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ اراکین نے بڑا شور مچایا. ایک تو انہوں نے کہا کہ سیلاب نہیں نظر آ رہا اور ڈینگی نظر آ رہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب میڈیا جو ہے بڑھا چڑھا کے ڈینگی کی چیزیں دکھا رہا ہے، جبکہ یہ صداقت نہیں ہے. کتنے لوگ اور مریں گے کہ آپ لوگوں کو، پنجاب اسمبلی والوں کو، ہماری صداقت پہ یقین آئے گا؟ دیکھیے مباشر صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی ہم نے ہاؤس میں یہ بات کی تھی، اور میں آج بھی آپ کے ریفرنس سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میڈیا جتنا رپورٹ کر رہا ہے وہ 1/3 ہے،
اس تعداد کا جو لوگ اس ڈینگی کیس سے جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں. اور ہاسپٹلز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ جو شخص ہلاک ہو اس کو آپ کسی اور اس کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر کسی اور بیماری کا نام لکھ کے دیں تاکہ وہ ڈینگی کے کیس میں رپورٹ نہ ہو سکے. جب اس قسم کی جو 2 نمبر حرکتیں کرنے کی کوشش جب گورنمنٹ کرے گی تو میڈیا اس کو کیسے نہیں دکھائے گا. اور میں اس میں دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ ڈینگی کے معاملے کے اوپر ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے بیکاز یہ ایک پورے عوام کا ایشو ہے, صوبے کا ایشو ہے, لیکن یقیناً اس میں گورننس کا ایشو ہے. 2006 سے ڈینگی جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے اس نے اٹیک کیا اور جو ایک لاوا بننے کی سٹیج ہوتی ہے, میں صرف آپ کو عوام کے نوٹس میں یہ لانا چاہتی ہوں کہ 1000 جو ہے وہ انڈا دیتی ہے مادہ ڈینگی جو ہے وہ ایک وقت میں, اور وہ 1 سال تک زندہ رہتا ہے. تو جو ٹائم تھا سپرے کرنے کا اس پہ اس وقت سپرے نہیں ہوا, اور جو سپرے ہوا میں نے ہاؤس میں بھی کہا کہ اس وقت کے سیکٹری صحت نے جو ہے وہ غلط سپرے اور 2 نمبر سپرے جو ہے وہ خرید کے وہ سپرے کیا گیا, پانی ملا کے شاید کیا گیا, اور اس کے آج ہم نتائج بھگت رہے ہیں کہ لاہور میں بری طرح سے ڈینگی جو ہے وہ آج کل بھی 7 لوگ جو ہے وہ ان کی ہلاکت ہوئی تھی, آج بھی 5 جو ہے میں ابھی دنیا پہ ہی دیکھ رہی تھی 5 لوگ جو ہے وہ ان کی ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی ہیں. جو باقی ان رپورٹڈ کیسز ہیں, جو لوگ گھروں میں مر رہے ہیں, جن کو ہسپتالوں میں داخلے اب نہیں دیے جا رہے, 3 پیشنٹس ایک بیڈ کے اوپر موجود ہیں. اور پھر یہ ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے مبشر صاحب کہ بڑے بڑے اخبارات میں ہاف پیج کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں جو کروڑوں روپے کی میڈیا کیمپین ہو رہی ہے. کیا بہتر نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو ادویات دے سکتے؟ کیا بہتر نہیں ہوتا کہ ہم سپرے کر سکیں؟ اور ایک میں آپ کو امپورٹنٹ بات آپ کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے لیے مذاقہ خیز ہوگی کہ جہاں میرا گھر ہے, جہاں میں رہتی ہوں, میری آبادی میں ہر جگہ پر سپرے کیا گیا, صرف میری گلی میں نہیں کیا گیا. تو میری سزا جو ہے وہ میری گلی والوں کو بھی مل رہی ہے. تو یہ جہاں جب گورننس کے یہ ایشوز ہوں, جب یہ سیریسنیس ہو حکمرانوں کی, تو یقیناً پھر لوگوں کو اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں جو اس وقت پنجاب کی عوام جو ہے اس خادمی اعلیٰ کی وجہ سے بھگت رہی ہے. میاں زہر صاحب آپ نے سنا عظمیٰ کیا کہہ رہی ہیں, ہمارے ساتھ ہی ہیں لائن پہ. آج یا کل اپیل ہوئی تھی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اور کہا کہ سری لنکا سے ہم ڈاکٹرز کو بلا رہے ہیں. اچھا 10 12 15 20 40 آ جائیں گے. جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی یا 1971 کی جنگ ہوئی تھی تو فائنل ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل کالجز کے, ان سب کو بلا لیا گیا تھا اور اپنے اساتذہ کی نگرانی میں وہ پیشنٹس کو اٹینڈ کر رہے تھے. ہمارے پاس 60-70 ہزار ڈاکٹرز کا یا جو عنقریب 3 مہینے میں ڈاکٹرز ہو جائیں گے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم ان کو چھوڑ کے ہم کیا باہر سے لوگوں کو بلا رہے ہیں؟ ڈینگی ہے نا, خدا نخواستہ کو اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز تو نہیں ہے, اس کو ٹریٹ کرنا ہے نا, اور یہ کوئی فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آج دیکھ رہے ہیں آپ نے رپورٹ دکھائی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں بیڈ نہیں مل رہا, یہ نہیں, مطلب جتنے بھی ہاسپٹل ہیں ان کے جو برآمدیں ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. وہاں پر چارپائیاں لگا کے, وہاں پر سیری لگا کے. آپ دیکھیں ذرا سرکاری اسپتالوں میں گیٹوں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میاں زہر ہمارے ساتھ ہیں, میاں عمران مسعود ہمارے ساتھ ہیں, اور عظمیٰ بخاری بھی ہمارے ساتھ ہیں. ویل کم بیک ٹو دم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ہمارے ساتھ ابھی بھی ہیں میاں اظہر سابق گورنر پنجاب کے, میاں عمران مسعود سابق وزیر تعلیم پنجاب کے, اور عظمیٰ بخاری پارلیمنٹیرین ہے پنجاب کی ہمارے ساتھ ہیں فون پہ. عظمیٰ آپ کے خیال میں اب عوام کیا کر سکتی ہے؟ عوام تو چپ کر کے مرتی جا رہی ہے, اس کی تو آہو بقا کوئی سن نہیں رہا ہے. دیکھیے مبشر, پہلے تو یہ ہے کہ جو اس کی پریونشن کی سٹیج تھی وہ تو گزر گئی ہے. اب اس کے اوپر اس کے ساتھ ایک یقیناً فائٹ کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اپنے طور کے اوپر جو سپریز کا ایک ایشو ہے, فائٹ کرنے کے لیے تو فائٹ کرنے کے حکومت میں ہم رہیں گے تو جیسے میرے گھر میں آج تک بھاری گلی میں سپرے نہیں ہوا, نہیں ہو سکے گا. اور آج مذاقہ خیز بات جو میں آپ کو مبشر بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور اجلاس کے بیچ میں جو ہے وہ سپرے کر دیا گیا ڈینگی کا, اور فائر الارمز جو ہے وہ بچ گئے. تو یہ گورننس کی جب یہ سٹیج ہو, جب اتنی خوبصورت قسم کی پلاننگز کی جاتی ہوں, تو یقیناً پنجاب کے عوام جو ہے ان کو اپنے طور کے اوپر ہی کچھ کرنا ہوگا. اور جو بہت سارے ایشوز جو آج میں نے بھی آج بھی ریز کیے تھے ہاؤس کے اندر, جو بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹرز ہیں وہاں پر بہت ایشو ہے کہ جو لوگ بیچارے اگر بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے بھی ہیں, جو لوگوں کو جس کے زندگی سے دی جا سکتی ہے, وہاں پر نہ کوئی اے سی ہے, نہ کہیں پانی کی سہولت ہے. جو بیچارے بلڈ دینے آئے ہیں وہ 5-5 گھنٹے جو ہے ان کو لائن میں لگنا پڑتا ہے. تو یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. اور جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, جو خادم اعلیٰ بھی ہیں, وہ جو ہے وہ بغیر کیمرے کے اور بغیر میڈیا کے ایک جم غفیر کے
وہ کہیں جاتے آتے نہیں ہیں. اور آج بھی میں دیکھ رہی تھی میں فلانے ہسپتال میں چھاپا مار لیا اور فلانے میں ہو گیا. بات یہ ہے کہ اب ان چیزوں سے نکلنا کیسے ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر اب این جی اوز کو, پرائیویٹ سیکٹر کو, ہم سب لوگوں کو مل کر ایفرٹ کرنی ہوگی. اور ڈینگی کا یہ جو ایشو ہے اس کے لیے پورا سال اگر ایفرٹ ہوگی تو شاید اگلے سال حالات بہتر ہو. ادروائز جو ریسرچ ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگلے سال اس سے ورسٹ سچویشن ہونے کے امکانات ہیں اگر اس کے اوپر نہ کچھ کیا گیا. اور ابھی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے تھے مبشر کہ جو ہم باہر سے لوگوں کو بلا رہے ہیں, جی سی جو یونیورسٹی ہے اس کے زوالوجی ڈپارٹمنٹ نے 2 سال پہلے جو ہے وہ یہ رپورٹ لکھ کے بھیجی تھی کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. ان کو صرف 2 کروڑ روپے کی ضرورت تھی کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کر جو ہے, اور انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ اسپرے جو ہے وہ ناکافی ہے, بایو کیمیکلز کی ضرورت ہوگی اس ڈینگی کے مچھر کے لیے. لیکن ان کو نہیں سنا گیا اور سری لنکا سے ہم نے لوگ بلا لیے. چلیے اللہ کرے کہ وہ لوگ آ کر جو ہے وہی اس کے لیے کوئی ایفرٹ کر سکیں. لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ کل انہوں نے آتے ہی پنجاب گورنمنٹ کو صرف کچرا اٹھانے کی تربیت دی. جس گورنمنٹ کو کچرا اٹھانے کی تربیت دینی پڑے اس کا تو پھر اللہ وارث ہے. عمران مسعود صاحب, آج ہم نے بائی دا وے پی ایم ایل این کے 2 صاحبان کو کوشش کی تھی آنے کی, اور انہوں نے کہا یہ ڈینگی کے اوپر ہم کیا بولیں گے, ڈیفینس کیا ہے ہمارا, عوام کیا بولے؟ دیکھیں عوام تو اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیتی ہیں اگر کوئی کیمرہ والا اس کے پاس پہنچ جائے, اور کیا کر سکتی ہے عوام بیچاری. دیکھیں نا, یہ جو عظمیٰ بخاری نے جو باتیں کی ہیں بڑی اچھی باتیں کی ہیں. پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیلی چیک کروانا ہے, بلڈ ٹیسٹ ہر دن آپ کو کروانا ہے. اب لیبارٹریز میں جو ہے وہ اتنی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, یہاں تو آپ موبائل لیبارٹریز جو ہے وہ اور کاسٹ دیکھیں نا, اس کی کاسٹ دیکھ لیں, ٹھیک ہے جی ہاں. اس کے بعد اپنا اویئرنیس سولوشنز کی بھی تھوڑی بات ابھی کرتے ہیں آپ سے. تو یہ ایپیڈیمکس آتے ہیں, ہر قوم پہ آتے ہیں, ہر کنٹری میں آتے ہیں. برڈ فلو آپ کو یاد ہوگا, پھر اس کے بعد سیلاب آ گیا, پھر کانگو وائرس آ گیا, کانگو وائرس آ گیا, میڈ کاؤ آ گیا, سنڈی آ گئی, سب چیزیں آتی ہیں. تو اس کا توڑ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ریسرچ کرنی بڑی ضروری ہے. ریسرچ ہوتی ہے, وہ رپورٹس بنتی ہیں, اس پہ کوئی جو ہے وہ عمل درآمد ہوتا ہی نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ بیچارے لوگ جو ہیں بیچارے وہ مر جاتے ہیں, وہ ضائع ہو جاتے ہیں. میاں صاحب, میں تو یہ کہتا ہوں یہ تو اسی طرح مینیج ہو سکتا ہے کہ جو سپرے اپنے گھر میں خود کر سکتا ہے وہ خود کرے. وہ اب مجھے اس کا جواب ایک دے دیں یہیں پہ. میں اپنے گھر پہ سپرے کر لیتا ہوں, ساتھ والے پلاٹ سے اگر وہ آ گیا مچھر تو اس کا میں کیا کروں؟ نہیں مبشر, وہ ساتھ والے پلاٹ پر بھی آپ ہی کر لیں سپرے, تاکہ خود تو بچنا ہے نا آپ نے. یہ موو کرتا ہے, یہ بڑا کوئی شاطر قسم کا مچھر ہے, اس نے ایویں نہیں یہ پوری پنجاب حکومت کو آگے لگایا. یہ آپ کے سپرے سے نہیں ہوگا نا. اچھا, میرا خیال ہے کہ اس کا دیکھیں گورنمنٹ کی نیگلیجنس تو ہے, مائکرو مینجمنٹ کر رہی ہے وہ, اور فوٹو سیشننگ ہو رہی ہے, وہ اس کی تو ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ہونا چاہیے, ٹیم ورک ہونا چاہیے, ٹیم بنا کے اس کو موٹیویٹ کرے, اس کو آگے جانا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں یہ مائکرو مینجمنٹ. عظمیٰ بخاری, مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے وزیر اعلیٰ نے خاص طور پہ احکامات جاری کیے کہ اراکین اسمبلی جو ہیں اور جو منتخب اراکین ہیں وہ حلقوں میں جائیں, ہسپتالوں میں جائیں اور وہاں پہ لوگوں کو دیکھیں سہولیات کیا دی جا رہی ہیں. تو ان کی کیا ایکسپرٹیز ہے کہ وہ جا کے یہ دیکھیں گے؟ یہ اس کے لیے پہلے دن سے وہ عملی اقدامات کیوں نہیں کیے گئے جو اب کرنے جا رہے ہیں؟ اس میں کیا رکاوٹ تھی؟ دیکھیے مبشر, میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ پریونشن کی سٹیج تو گزر چکی ہے. اب تو وہ جتنا پھیل چکا ہے ڈینگی, اور جتنے لاکھوں کی تعداد میں اس وقت یہ ڈینگی موجود ہے, اس سے تو اب میں نہیں سمجھتی کہ وہ فری ہے. اب یاد بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تو توپے بھی منگوانے کی بات کی تھی, انہوں نے تو توپوں کے ساتھ اب مچھر مارنے ہیں. تو پھر یہ جب اس طرح کے ایشوز ہوں اور نان سیریسنس جب نظر آئے, اور ابھی مجھے یہ ضرور کہنے میں نے سمجھتی ہوں کہ میں حق بجانب ہوں کہ اگر اوقاف کے محکمے کا وزیر ہو سکتا ہے, اگر چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹس کے وزیر ہو سکتے ہیں, تو تعلیم اور صحت جو پنجاب کا مین ایشو ہے اس کو ایڈ ہاکزم پہ چلایا جا رہا ہے. اور وزیر اعلیٰ صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ انہیں سارے کام خود ہی اکیلے کرنے ہیں, ان کو ون مین شو کا شوق ہے. اور یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں یہ میں سمجھتی ہوں صرف ناشتے کے لیے بریک فاسٹ ٹیبل ہوتا ہے ایک, اور اس پہ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں, بریک فاسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اس طرح سے جو ہے یہ آپ میڈیا کو اس طرح سے بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. اور اتنا ویجیلنٹ ہے اس وقت ہمارا میڈیا کہ وہ یہ تمام چیزوں کو نوٹس کر رہا ہے, اور اس میں کہیں اپوزیشن آن بورڈ نہیں ہے. میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں, ہمیں کسی بھی قسم کی کسی پالیسی میں, کسی اقدامات میں اپوزیشن کو قطعی طور پر جو ہے وہ آن بورڈ نہیں لیا گیا. تھینک یو ویری مچ عظمیٰ بخاری. میاں اظہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, میاں عمران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں نے ایک بات ضرور آپ لوگوں کو یاد کرانی, اپیل کرنی ہے کہ جہاں پنجاب میں ڈینگی
جو ہے وہ ایک جان لیوا مرض کی شدت اختیار کر چکا ہے اور وہ شدید ہو چکا ہے، اور اللہ کرے کہ اب جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، چلے دیر آئے، جو بھی ہے، جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر کی تلقین عطا فرمائے، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. لیکن 50 لاکھ سے زیادہ لوگ سندھ کے اندر بالکل ڈسپلیسڈ ہیں اس وقت، اور ان کے لیے ہمیں مل کے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ لوگ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو، آپ کا جس مرضی این جی او کو آپ سپورٹ کرتے ہوں، آپ خود این جی او بنانا چاہتے ہوں، آپ خود جانا چاہتے ہوں، اپنے کسی دوست کے تھرو کرنا چاہتے ہوں، اس وقت بہت ہی ضروری ہے کہ وار فوٹنگز کے اوپر آپ سندھ کے اندر سیلاب زدگان کی جا کے امداد کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.